العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. سب مل کر صلوات دیجیے محمد والے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلق اسی لیے کیا ہے کہ اس کے پیش نظر ہماری خلقت کے حوالے سے ایک بہت بڑا عظیم ہدف موجود تھا. آپ جب یہاں پر آ رہے تھے یقیناً ہدف لے کر آئے تھے. آپ جب اپنی تعلیمی درسگاہ میں گئے ہیں تو یقیناً ایک ہدف لے کر گئے ہیں. آپ اس وقت تعلیم کے جس بھی سٹیج پر کھڑے ہیں وہاں پر مستقبل کے حوالے سے یقیناً ایک بڑے ہدف کے تحت کھڑے ہیں، اور اسی ہدف کے حصول کے لیے آپ شب و روز محنت کر رہے ہیں. اور ہدف کا تعین اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جد و جہد، یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب میں اور آپ اپنی اس مختصر سی زندگی میں ایک ہدف کے حصول کے لیے جب قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور بغیر ہدف کے قدم نہیں اٹھاتے، تو پھر اس ہستی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے جس نے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا، اور ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ مجھے آپ کو اس نے بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی ہدف کے خلق کیا؟ ممکن نہیں ہے، چونکہ وہ حکیم ہے اور اس کے تمام امور حکمت کی بنیاد پر سرزد ہوتے ہیں اور صادر ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ہر فرد کی خلقت کے پیچھے یہ کوئی حادثہ اور اتفاق نہیں ہے، اس کی ایک حکمت کار فرما ہے. یہ ہم سب کے بارے میں ہے. جب ایسا ہے تو ہمیں اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بلا حکمت تخلیق پا گئی ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی خلقت کے پیچھے اس کی خلقت کے تناسب سے ایک بھرپور حکمت کار فرما نہ ہو. اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی عقل کا تقاضا ہے. لہذا مجھے اپنی خلقت کے ہدف کو سمجھنا ہے اور آپ کو اپنی خلقت کے ہدف کو سمجھنا ہے. ہم اس پورے نظام خلقت میں ایک اکائی ہیں، اس نظام خلقت سے ہم جدا نہیں ہیں. لہٰذا جب ہم اپنی خلقت کے ہدف کو سمجھنا چاہیں گے تو ہمیں اس نظام خلقت کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ اس نظام خلقت کو خلق کرنے کی حکمت کیا ہے اور ہدف خداوندی کیا ہے. اب جب آپ اس اعتبار سے نظام خلقت کو سمجھیں گے تو سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین کو ایسے انسانوں سے آباد کرے جو اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں قدم اٹھائیں. چونکہ ہم اس کی طرف سے ہیں، ہم اس کی طرف ہی واپس جانے والے ہیں. یعنی نہ ہم اپنی مرضی سے آئے اور نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. ہمیں اس نے بھیجا اور اسی نے ہمیں واپس بلانا ہے. ایسا ہی ہے یا کسی کو شک ہے اس میں؟ اگر اس نے ہمیں اپنی مرضی سے بھیجا اور اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے
اور اگر اس نے ہمیں اپنی مرضی سے واپس بلانا ہے اور واپس بلاوے میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے تو پھر یہاں پر یہ جو بھیجنے اور واپس بلانے کا عمل ہے اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہ عرصہ اس نے ہمیں ہمارے اختیار کے مطابق عطا کیا ہے. نہ ہماری آمد میں ہمارا عمل دخل اور نہ ہماری واپسی میں ہمارا عمل دخل، لیکن یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو دورانیہ ہے آنے اور واپس جانے کے درمیان، یہ ہمارے اختیار میں اس نے دیا، اور اختیار میں دینے کے بعد عقل کی دولت سے نواز کر ہمیں پابند کیا کہ اب اس دورانیے میں جو زندگی ہم اس زمین کے اوپر گزاریں وہ اس کی مشیت اور اس کی حکمت اور اس کی خلقت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے گزاریں. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کے مطابق ہو اس کا ہم انتخاب کریں، ہر وہ چیز جو ہماری ضمیر سے مطابقت رکھے اس کا ہم انتخاب کریں، اور ہر ایسی چیز جو عقل کے بھی مخالف ہو اور ضمیر انسانی کے بھی مخالف ہو اس سے ہم اجتناب کریں. ظلم ضمیر کے خلاف ہے، جھوٹ ضمیر کے خلاف ہے، دھوکہ دہی ضمیر کے خلاف ہے، سرکشی ضمیر کے خلاف ہے، طغیان ضمیر کے خلاف ہے. جتنی بری صفات اور خصلتیں ہیں وہ ساری کی ساری انسانی ضمیر اور انسانی فطرت کے خلاف ہیں، اور اس کے مقابلے میں سچائی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، ضمیر کے عین مطابق ہے. رحم ضمیر کے عین مطابق ہے، فطرت کا تقاضا ہے. نیکی کا انجام دینا فطرت کا تقاضا ہے. شجاعت کا مظاہرہ کرنا فطرت کا تقاضا ہے. ظلم کے مقابلے میں ڈٹنا فطرت کا تقاضا ہے. ظلم سے نفرت کرنا فطرت کا تقاضا ہے. ظالموں کے خلاف مظلوم کی حمایت کرنا فطرت کا تقاضا ہے. کسی معبود واحد کی شناخت ضمیر اور فطرت کا تقاضا ہے. اس شناخت کے بعد اس معبود برحق کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنے زیرو ہونے کا، عدم ہونے کا اور اس کے وجود مطلق ہونے کا اعتراف کرنا یہ ضمیر کے عین مطابق ہے. عبودیت ضمیر کے عین مطابق ہے. بندگی ضمیر کے عین مطابق ہے. دعا ضمیر کے عین مطابق ہے. ہر وہ کام جس سے آپ کے ضمیر کو اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ عقل کے بھی مطابق ہے اور ضمیر کے بھی مطابق ہے. اور ہر وہ کام جس سے آپ کے اندر بے چینی پھیلتی ہے، جس سے آپ کے اندر اضطراب جنم لیتا ہے، وہ آپ کی ضمیر کے خلاف ہے. لہذا اگر آپ اپنے والدین سے پوچھیں کہ نیکی کرنا اچھا عمل ہے یا برا، تو کوئی نہیں کہے گا کہ نیکی کرنا برا عمل ہے. لیکن جب آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو نیکیوں کی طرف جانا چاہے تو والدین روکے، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ کیوں مصداق کی شناخت میں غلطی کر جاتے ہیں لوگ کہ نیکی کون سی ہے اور برائی کون سی ہے. عام طور پر جو کافر بھی ہیں وہ مصداق کے تعین میں غلطی کی وجہ سے کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور اسی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں. تو جہاں مصادیق کے تعین کی ذمہ داری آتی ہے وہاں پر اللہ نے عقل دی ہے تاکہ بصیرت کی نگاہ سے آپ حق اور باطل کو پہچان سکیں اور حق کو مضبوطی سے پکڑ سکیں اور باطل سے اجتناب کر سکیں. اس کے لیے اللہ نے عقل عطا کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے بصیرت کی دولت عطا کی ہے. آج چیلنجز کا زمانہ ہے، ایک ایسا زمانہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد جو ماحول ہمیں دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ایک ایسا ماحول ہے جس میں 1400 سالوں سے مکتب خداوندی کو، مکتب الہیہ کو، یعنی اللہ کے مکتب کو جو درپیش چیلنجز تھے
جس طرح سے اس مکتب کو نشانہ بنایا جاتا تھا، آج مکتب خداوندی کے حامل لوگ اپنی پوری جوبن میں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، جبکہ اس سے پہلے کوئی ایسا ماحول نہیں تھا۔ صدر اسلام سے لے کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک اہل توحید، موحدین، رسالت پر یقین رکھنے والے، ولایت پر یقین رکھنے والے، ولایت خداوندی کے تسلسل پر ایمان رکھنے والے، کبھی بھی اس حد تک طاقتور، مستحکم، باوقار، باعزت، سربلند کبھی نہیں تھے جتنا آج کے دور میں ہے۔ غور طلب بات ہے یہ، امیر المومنین کے دور میں بھی کمزوریاں بے تحاشا تھیں، اگرچہ معاشرے کی رہنمائی امیر المومنین جیسی ہستی کے ہاتھ میں تھی، لیکن اطاعت کرنے والے انتہائی کم۔ اس لیے امیر المومنین کنویں میں سر دے کر روتے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے جس کو میں گرمیوں میں بلاؤں تو گرمی کا بہانہ کرے، سردیوں میں بلاؤں تو سردی کا بہانہ کرے، میں حق کے رستے کی طرف دعوت دوں تو وہ باطل کے رستے کی طرف جائیں۔ امیر المومنین کے خطبات پڑھیں، امیر المومنین کے جملات پڑھیں، امیر المومنین کی دعائیں اور ان کی مناجاتیں پڑھیں، آپ کو اس روح بلند کی ان کیفیات کا تھوڑا بہت اندازہ ہوگا جو وہ عالم تنہائی میں جس کا اظہار فرماتے تھے اور اپنے غم کا اظہار کرتے تھے کہ علی جیسا عظیم ترین انسان کس طرح کے پست معاشرے کے درمیان پھنس گیا ہے۔ علی کی مظلومیت، امیر المومنین کی مظلومیت، اس لیے امیر المومنین کو 3 بڑی ایسی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا جس میں سامنے مشرکین نہیں تھے بلکہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ 3 بڑی جنگیں، اور انہی جنگوں میں امیر المومنین خرج ہوئے اور اس کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ امیر المومنین کی مظلومیت ہے، امیر المومنین ولی تھے، امام تھے، اس کے باوجود، امام معصوم ہونے کے باوجود، اللہ کی زمین پر عظیم ترین حجت ہونے کے باوجود، ان سے بڑی کوئی انسانی دنیا میں شخصیت نہیں آئی نبی کریم کے علاوہ، اس کے باوجود علی کی مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ علی کے حامی انتہائی کم، علی کے مطلوبہ لوگ انتہائی کم، اور بظاہر کلمہ گو لیکن علی کو نہ سمجھنے والوں کی کثرت سمندر کی طرح سے اور صحرا کے ریگزاروں کی طرح سے۔ لیکن زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا گیا، شعور انسانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے گہرائی آتی چلی گئی، اور آج وہ دور ہے کہ پوری دنیا کے اندر علی کے اس مکتب کی نمائندگی میں جو مکتب مکتب خدا ہے، جو مکتب مکتب توحید ہے، جو مکتب مکتب رسالت ہے، جو مکتب مکتب ولایت ہے، یعنی وہی مکتب جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور جس کی تکمیل نبی خاتم پر ہوئی، وہ مکتب، اس مکتب کے بیٹے آج کی دنیا میں جتنے طاقتور بن کر زمین پر سر اٹھا کر اپنے رب کے دشمنوں کو اور انسانیت کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں، اس سے زیادہ ایسی کیفیت آپ نے طول تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی۔ آج وہ دور ہے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کا انتخاب کر کے ہمیں ایک ایسے دور میں اس زمین پر بھیجا ہے جب اسلام اور دین کے متوالے اتنے سرفراز ہیں اور دین کے دشمن اپنے تمام تر تنتنے کے باوجود، طاقت کے باوجود، ٹیکنالوجی کے باوجود اور اپنی ترقی کی چکا چوند کے باوجود زبوں بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، پست بھی ہیں، خار بھی ہیں، اور انسانی دنیا میں منفور بھی ہیں، قابل نفرت بھی ہیں۔ ایک ایسے دور میں آپ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے
اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھو اور حق کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر زمانے کی اس حجت شخصیت کے ظہور کی راہیں اس طرح سے ہموار کرو کہ ہو سکتا ہے تمہارے اپنے زمانے زندگی میں وہ ہستی آئیں اور تم ان کا سپاہی بن سکو۔ یہ دور وہ دور ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بزرگوار نے یہ فرمایا، کہتا ہے ہم نے جب انقلاب آیا تو ہم نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ انقلاب امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی علامتوں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ امام نے جواب میں فرمایا، امام خمینی نے، کہ نہیں، یہ علامت نہیں ہے بلکہ امام زمان کے ظہور کا آغاز ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمایا کہ یہ علامت نہیں ہے بلکہ امام زمان کے ظہور کا آغاز ہے۔ آج بہت سارے اہل دل، عرفاء، بزرگان دین، اہل معنی، با بصیرت علماء اس بات کے معتقد ہیں اور اس کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے غیبت کے دو مرحلے تھے، ایک مرحلہ غیبت کبریٰ اور ایک مرحلہ غیبت صغریٰ۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں محدود لوگ تھے جن کا تعلق اور براہ راست رابطہ تھا امام زمان سے، اور غیبت کبریٰ میں پھر امام زمان مکمل طور پر پردہ غیب میں چلے گئے، بڑی غیبت میں چلے گئے، ان محدود افراد سے بھی آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ دو غیبت کے ادوار ہیں۔ جس طرح سے غیبت کے دو ادوار ہیں اسی طرح سے ظہور کے بھی دو ادوار ہیں۔ ایک ظہور صغریٰ ہے اور دوسرا ظہور کبریٰ ہے۔ ظہور صغریٰ کے دور میں وہ شخصیت، وہ ہستی جس کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے کو روزی ملتی ہے، وہ شخصیت جو باعث تخلیق کائنات ہے، وہ شخصیت جو باعث فیض ہے کائنات کے ہر موجود، ہر مخلوق کے لیے، اس ہستی کے ظہور صغریٰ کے دور کا آغاز ہو چکا ہے اور اب ہم آہستہ آہستہ ظہور کبریٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سارے علماء، بہت سارے بزرگان دین اس عقیدے کے حامل ہیں اور بار بار تاکیداً یہ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں تم دیکھ نہیں رہے ہو اپنے ارد گرد کیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ حق کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور باطل کو پسپائی ملتی چلی جا رہی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آج کی دنیا کا ہر انسان اپنے رب کی تلاش میں ہے؟ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ وعجل فرج۔ جن کو نیند آ رہی ہے وہ بھی ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ سبھی کو نیند آ رہی ہے۔ اب جن کو نیند نہیں آ رہی وہ ذرا صلوات سے بتائیں کہ ان کو نیند نہیں آ رہی۔ وعجل فرجہم۔ یہ یاد رکھیے آپ سب انٹرنیٹ کی ایج کے بچے اور جوان ہیں اور موبائل کی صورت میں، نیٹ کی صورت میں پوری دنیا کی معلومات آپ کے فنگر ٹپس پہ ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ ابھی اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور سرچ کریں تو آپ نتیجہ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیوں ایسا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے وہ فطرت انسانی کے خلاف سمتوں میں ہو رہی ہے۔ خانوادے کا نظام فطرت انسانی کے مطابق ہے اور مغربی دنیا میں وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ معاشرتی انصاف فطرت انسانی کے مطابق ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر سب سے جو چیز زیادہ ناپید ہے وہ معاشرتی انصاف ہے۔ ظلم اور بربریت فطرت انسانی کے خلاف ہے، لیکن وہی چیز اس وقت پوری دنیا پر حاکم ہے۔ اور اطمینان، سکون، قلب کا ٹھہراؤ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور فطرت انسانی اس کی طالب ہے۔ لیکن جس چیز کا سب سے زیادہ دنیا میں فقدان ہے وہ یہی اطمینان قلب ہے۔ ایک ایسی کیفیت میں، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے، اگر وہ اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے، خلا، اندر سے خالی۔ وہ اپنے اس اندر کے خالی پن کو دور کیسے کر سکتا ہے؟ صرف ایک رستہ ہے کہ اپنے معبود سے جڑے، اور اپنے معبود سے جڑنے کا کوئی رستہ اسلام کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو قلب کو اطمینان دے سکے۔ نہ ہندوازم میں ہے، نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ بدھزم میں ہے، نہ دیگر جتنے بھی سرمایہ دارانہ نظامات دنیا پر حاکم ہیں ان نظاموں میں کہیں پر بھی یہ کیفیت نہیں ہے جو فطرت انسانی کو تسکین دے سکے۔ اب وہ کہاں جائیں گے؟ اب آپ ذرا سروے رپورٹس پڑھیے جا کر انٹرنیٹ پر۔ فرانس نے یہ کہا کہ اگلے 35 سال کے بعد فرانس کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا۔ وجہ؟ لوگوں کا بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف رجحان۔ امریکہ کو بھی یہی خوف ہے، باقی یورپی ممالک کو بھی یہی خوف ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ان کے اپنے دیے ہوئے اعداد و شمار ہیں کہ پورے امریکہ اور یورپ میں ہر روز ایک کلیسا، ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ، اس کو گرا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ یا پارک بن جاتا ہے، یا دکانیں بن جاتی ہیں، یا کھیل کا میدان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ان مسیحیوں کی اندر کی اس طلب کو پورا کرنے میں ناکام ہے، اس لیے اب لوگ ان عبادت گاہوں کی طرف نہیں جا رہے، خالی ہیں۔ لہذا آخر کار جب بالکل ایک عرصے تک خالی رہے تو وہ گرا دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں یورپ اور امریکہ کی رپورٹ یہ ہے کہ ہر گزرتا دن ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اسلام کی طرف جوک در جوک آ رہے ہیں۔ اسلام کے اندر داخل ہونے دیں، جب اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو اگلے مرحلے میں ایمان کے اندر بھی داخل ہو ہی جائیں گے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، سیڑھی بہ سیڑھی۔ لہذا اس وقت دین انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ادیان میں اسلام اور اسلام میں وہ مکتب جو روح ہے، تعلیمات پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی عکاس ہے، وہ انسانی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اسی طرف انسان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے محو سفر ہے۔ ہم امام زمان کے ظہور کے حوالے سے یہ پڑھتے ہیں کہ لوگ ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے ہوں گے، ان کے اندر کی پیاس اس شدت، اس مقام تک پہنچ چکی ہوگی، ان کے اندر کی طلب، عبودیت کی طلب، توحید کی طلب اس مقام تک پہنچ چکی ہوگی کہ جب حضرت امام عصر تشریف لائیں گے، کعبۃ اللہ میں اپنی آمد کا اعلان فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائیں گے اور اعلان کریں گے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں،
حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے موت دینے کے زندہ اٹھا کر محفوظ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آج کی مسیحی دنیا جس کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے، ان پر حجت تمام ہو، اور وقت کے ہادی، وقت کی حجت اور وقت کے مالک امام کی معیت میں جب وہ تشریف لائیں تو بنی نوع آدم کی اکثریت تک حجت ابلاغ ہو جائے، اور جہاں مسلمان پابند ہوں وہیں پر عیسائی بھی پابند ہو جائیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے امام عصر کی معیت میں، اور امام مہدی آخر الزمان امام ہوں گے، راہنما ہوں گے، راہبر ہوں گے، خلافت ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو تب حضرت مسیح جیسی ہستیاں بھی بجائے اس کے کہ اپنی نبوت اور رسالت کا پرچم اٹھائیں گے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا، اور امامت میں کھڑے ہوں گے مہدی آخر الزمان کے۔ آج ہم اس منزل کی طرف محو سفر ہیں، اس منزل کی طرف۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، میں نے امام خمینی کے اس جملے کا حوالہ دیا تھا، پھر میں نے عرض کیا کہ یہ ظہور صغرا کا دور ہے اور ظہور کبرا کی طرف ہم محو سفر ہیں۔ تو آج دنیا میں تمام دنیا کی جتنی بھی باطل قوتیں ہیں، جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کیا ملیشیا ان کے لیے چیلنج ہے؟ انڈونیشیا عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے، ان کے لیے چیلنج ہے؟ سعودی عرب جو قبلہ گاہ مسلمین ہے حجاز کی صورت میں اور مکہ و مدینہ کی صورت میں، کیا ان کے لیے چیلنج ہے؟ اردن چیلنج ہے، پاکستان چیلنج ہے، کوئی اور ملک بتائیں چیلنج ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان تمام ممالک میں جو نظامات حاکم ہیں، ان نظاموں کا کہیں سے بھی کوئی تعلق اللہ کے دین کے دیے ہوئے نظام سے نہیں ہے۔ اور عالم مغرب کو سب سے بڑا چیلنج اللہ کے دیے ہوئے نظام کی صورت میں درپیش ہے۔ سب سے بڑا چیلنج وہ ہے، کیسے؟ ایسے کہ وہ نظام ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کی حاکمیت قبول نہیں ہے۔ وہ نظام کہتا ہے کہ اللہ کی خلافت کے نظام کے علاوہ دنیا میں کوئی نظام قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ نظام کہتا ہے کہ عالم انسانیت صرف عالم تشیع نہیں، صرف عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت کی نجات کا جو ضامن نظام ہے وہ وہی ہے جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جس کو رسول کی مسند پر بیٹھنے کی وہ سہولت حاصل ہو جو اس طرح کے کسی شخصیت کے لیے لازم ہے، یعنی ایسی شخصیت جس کے اندر آپ کو رسول کی عصمت بھی نظر آئے، رسول کا مرتبہ اور مقام بھی نظر آئے، اگرچہ وہ رسول اور نبی نہ ہو۔ لہذا مکتب اہل البیت کے امامت کا، ولایت کا، خلافت کا جو تصور ہے، وہ تصور کیا ہے؟ ایک امام معصوم کا تصور ہے، معصوم ہستی جو نبی کی طرح سے معصوم ہو، نبی نہ ہو لیکن نبی کی طرح سے معصوم ہو، اور اس کا تعین بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ من جانب اللہ۔
آج آپ جس سفر پر چل پڑے ہیں، یہ جو آپ کا اجتماعی سفر ہے، انفرادی سفر ہے، وہ اسی منزل کی طرف ہے جس کے لیے آج پوری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے کہ اس کے رستے پر بند باندھے جائیں، اس کے رستے کو کند کیا جائے، کند، اس کے رستے پر چلنے والوں کی راہوں میں روڑے اٹکائے جائیں، پتھر پھینکے جائیں، کانٹے پھینکے جائیں، تاکہ اس تیز رفتاری کے ساتھ اس منزل کی طرف وہ لوگ نہ بڑھ سکیں۔ ہدف یہ ہے۔ لہذا جو آپ کو اپنے ارد گرد مغربی کلچر کی یلغار نظر آتی ہے، یہ سارے کا سارا حملہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اس شاہراہ پر چلنے والوں کو منحرف کیا جا سکے۔ اخلاقی طور پر انحراف، عقیدے کے حوالے سے انحراف، افکار کے حوالے سے انحراف، سیاسی سوجھ بوجھ کے حوالے سے انحراف، اقتصادی اور معیشتی اعتبار سے انحراف، جنگی اور دفاعی حوالے سے انحراف، یعنی اجتماعی زندگی کے جتنے بھی لوازمات کسی قوم اور اس قوم کے فرد کے لیے ضروری ہیں، ان تمام میدانوں میں انحراف، اور اس کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں دنیا پر حاکم اس نظام کے تحت جس کو آپ اقوام متحدہ یا UN کہتے ہیں، جس کے پیچھے وہی طاغوتی فکر اور وہی طاغوتی اہداف کار فرما ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک فکر ایسی ہے جو ان تمام چیلنجوں کے مقابلے میں اس نظام کا حصہ بننے کی بجائے، غور طلب بات یہ ہے، اس عالمی نظام کا حصہ بننے کی بجائے اس کے مقابلے میں ایک مستقل نظام کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہمارا نظام اس عالمی نظام کے ماتحت نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں ہے اور پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ پورا یورپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ ان کا مسئلہ ایٹم بم نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہتھیار نہیں ہے۔ ایٹم بم انڈینز کے پاس بھی ہے، چائنا کے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس بھی ہے، انہیں کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر پیسہ ہے، اقتصادی جنگ ہے، لیکن نظریہ نہیں ہے۔ چونکہ نظریہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی چیلنج بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، تو پاکستان پر کیوں سختی نہیں ہوتی؟ اللہ نہ کرے کہ سختی ہو، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ مسئلہ ایٹم بم کا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ایٹم بم سے بڑے بم کا، اور وہ ہے نظریاتی بم، افکار، عقائد، اور وہ افکار جن کی بنیاد اللہ کے دین کا پوری زمین پر غلبہ ہے، پوری زمین پر غلبہ، کسی ایک خطے خاکی پر نہیں، کسی ایک ٹکڑے پر نہیں، بلکہ پوری زمین پر غلبہ۔ اور اسی غلبے کی نوید قرآن دیتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین کے جو کمزور لوگ ہیں، مستضعف، ان کو زمین کی وراثت دیں۔ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا ہے، أَن نَّمُنَّ، یہ احسان کریں، کس پر؟ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں پر جو مستضعف بنا دیے گئے ہیں، کمزور کر دیے گئے ہیں۔ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو زمین کی امامت دیں گے، زمین کی، ایک خطے خاکی کی نہیں، پاکستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، کویت کی نہیں، بحرین کی نہیں، سعودی عرب کی نہیں، نہیں، پوری زمین کی، جہاں جہاں خشکی ہے اور جہاں جہاں انسان ہے، اس پوری زمین کی امامت اس کے حوالے کر دیں گے۔ نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو زمین کی وراثت دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اسی زمین کی وراثت کے
اس ہدف کو مکمل کرنے کے لیے اس وارث نے آنا ہے، اور یہ زمانہ اس کے ظہور کے صغرا کا زمانہ ہے۔ اور اللہ نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے اس کی شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنی فکروں کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کے لیے، ایک بہت بڑے ہدف کے تحت۔ چھوٹا ہدف نہیں، چھوٹے چھوٹے اہداف نہیں، بہت بڑا ہدف، عالمی ہدف، کائناتی ہدف۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ نے آج کے زمانے میں بھیجا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ چھوٹی نہ رکھیں، اپنی منزل صرف ڈوبا کے ارد گرد تک نہ رکھیں، صرف پاکستان تک نہ رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں۔ جب ہم موحد ہیں تو پھر موحد ہونے کی حیثیت سے ہمارے اس رب وحدہ لا شریک کی حکومت جہاں تک ہے وہاں تک ہمیں اپنا عمل دخل بھی دکھانا ہے، اس لیے کہ ہم اس وحدہ لا شریک کی مخلوق ہیں، اور اس کی خلافت، اس کی حاکمیت کے نفاذ کی جد و جہد کا فریضہ لے کر ہم آئے ہیں، مجموعی طور پر اپنے عقائد کی روشنی میں، اپنے افکار کی روشنی میں۔ تو اس اعتبار سے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنی تربیت اس نہج پر کریں، اپنے آپ کو اس عالمگیر انقلاب کی، اس انقلاب کے نفاذ اور اس کے آغاز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ لہٰذا یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان مسائل سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کریں اور نکلنے کی بھی کوشش کریں۔ آج پوری دنیا کا میڈیا یا صہیونی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے یا مغرب کے ہاتھ میں ہے، پیچھے قوت ایک ہی ہے۔ تمام دنیا کا میڈیا مل کر کوشش کر رہا ہے کہ امام زمان کے ظہور کے آغاز کی اس جد و جہد اور تحریک کے چہرے کو عام انسانوں سے چھپا کر اس کو مسخ کرے اور عام انسانوں تک اس کا پیغام نہ پہنچنے دے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اجلا ہوا شجاعانہ، بہادر، حکیمانہ اور عالمگیر منطقی دلیل کے ساتھ اس انقلاب کا اور اس عالمگیر تحریک کا پیغام ہر انسان تک پہنچ رہا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اس تحریک نے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں اس کے ہر اول دستے کے طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ اس لیے اگرچہ ہم پیدائشی اور شناخت کے اعتبار سے پاکستانی ہیں، لیکن ہماری فکر عالمی ہونی چاہیے۔ اس لیے اگرچہ ہم آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے کسی ایک خطے کے باسی ہوں گے، لیکن ہماری فکر عراقی بھی ہے، ایرانی بھی ہے، بحرینی بھی ہے، سعودی بھی ہے، اہل زمین کی فکر ہے اور اہل عالم کی فکر ہے۔ اس لیے کہ یہ سارے کا سارا ہمارے خدا کی تخلیق کا نتیجہ ہے، اور اسی کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہم سب کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے مظلوموں کی فکر کریں لیکن آپ کے اندر جو ظالم چھپا ہوا ہے اس سے نہ لڑیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عالمی استکبار اور طاغوت کے خلاف آپ نعرہ بلند کریں لیکن آپ کے اندر جو ایک طاغوت چھپا ہوا ہے اس طاغوت کو کچلنے کی جد و جہد نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے اندر سے آغاز کریں اور باہر کے طاغوت تک پہنچیں، اپنی فکروں کی اصلاح کریں تاکہ دنیا کی افکار کی اصلاح کر سکیں، اپنے اندر کے ظالم سے لڑیں تاکہ باہر کے ظالم کو شکست دے سکیں، اپنے اندر کے موحد کو زندہ کریں تاکہ باہر بھی توحید کے پرچم کو زمین پر گاڑ کر کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے پرچم کو اٹھایا اور اس کا حق اپنے تئیں ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ میں مختصر کروں گا، دعا کروں گا، ختم کروں گا۔
اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال ہوگا تو پھر اس پر دیکھیں گے، ورنہ جو ہے اس سے زیادہ میرا خیال ہے گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں امام زمان کے سپاہیوں میں شمار فرمائے، ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے والوں میں ہمیں بھی محسوب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دل، دماغ، روح اور پورے وجود سے ہر طرح کی کثافتوں کو، گندگی کو صاف فرمائے، ہمیں موحد بن کر، رسول کریم کے مؤمن بن کر، امیر المؤمنین کے موالی مؤمن بن کر، اہل البیت کے اہل مودت عاشق بن کر دنیا میں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق اور فضیلتیں نصیب فرمائے۔ ہمیں آج کے دور میں حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے ضروری بصیرت عطا فرمائے، اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتے وقت علی ابن ابی طالب کی راہ پر استقامت کے ساتھ گامزن رہتے ہوئے موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بستر کی، بیماری کی، ناگہانی اور حادثاتی موت سے بچا کر علی کی راہ میں، کربلا والوں کی راہ میں دشمنان علی اور دشمنان کربلا کے ساتھ نبرد آزما رہتے ہوئے موت کو شوق سے گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو لائق اور مؤمن صالح حکمران عطا فرمائے، ہمارے اندر جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور فرمائے، ہمیں عقل اور بصیرت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مراجع اعظام، علماء کرام، دین کے وہ تمام خدمت گزار جو دنیا میں کہیں پر بھی دین کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں، ان سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً رہبر عالم اسلام اور آج کی دنیا میں اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی کی حفاظت فرمائے اور ان کے اس انقلاب کو انہی کے ہاتھوں امام عصر کے دست مبارک تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت اور ان کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔